السلام علیکم ایوری ون. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. کہ اتنی دبی دبی آواز میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ میں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور میں تقریباً گھنٹہ بولی ہوں. اور جب میں نے ریکارڈنگ ختم کر دی تب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے مائکرو فون کا جو وہ کلک اس کو میں نے کیا ہی نہیں ہے، وہ آف پڑا ہوا تھا. اور اب مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے. میں 1 گھنٹے تک تقریباً میں بولتی رہی ہوں، میں نے اتنا کچھ بولا ہے اور میرے دماغ میں بار بار آ بھی رہا ہے کہ نہیں کچھ ہے لیکن پھر بھی میں بھول جا رہی ہوں. اتنا میں نے بولا، اتنا میں نے سمجھایا، پتہ نہیں کیا 1 گھنٹہ آپ سوچیں کتنا بولا ہوگا. اس میں نان اسٹاپ میں رکی بھی نہیں ہوں. لیکن چلیں، ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے کیونکہ آج کا ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے. تو میں سوچ کے آئی ہوں کہ نہیں، ہم نے بتانا ہے، کرنا ہے، یہ ویڈیو بنانی ہے اور میرے ساتھ ہی ہو چکا ہے. لیکن چلے اب کیا کر سکتی ہوں میں. اچھا، اس سے پہلے میں شروع کروں میں یہ بات بتا دوں کہ آپ کو کچھ آوازیں آ سکتی ہیں کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تو پھر گھر والے ہی اتنے پریشان ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، بہت ٹائم بعد یقیناً میں نے ویڈیو ڈالی ہے اور میں نے انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے پڑھائی کا. جنوری سے میں نے سوچا ہے انشاءاللہ، دیکھیں میں کب سے، لیکن بہت جلد میں ٹریک پہ آ جاؤں گی. لیکن آج جو ہے وہ میں یہ صورت اٹھا کے لائی ہوں اور اس کو جب آپ دیکھیں گے تو شاید کچھ کو پتہ ہو، کچھ کو نہیں پتہ ہوگا. کچھ کو پتہ ہوگا تو ان کو شاید ترجمے کا نہیں پتہ ہوگا. لیکن آج جو ٹائٹل میں رکھوں گی آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. وہ میں نے سوچا ہے کہ میں رکھوں گی میڈیسن فار MD کیٹ اسپائرنٹس. جو میڈیسن ہے وہ یہ صورت ہے، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتاؤں گی، بولوں گی، سمجھاؤں گی وہ بھی ہے. اچھا، میں یہ سورہ ضحیٰ لائی ہوں اینڈ اس کو لانے کا جو مقصد ہے وہ بھی میں بتاؤں گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں یہ صورت جو ہے وہ پڑھتی ہوں، سمجھاتی ہوں آپ کو، کیونکہ میں تو سمجھ کے آئی ہوں. تفسیر بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. تو سب سے پہلے ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ بے شک پڑھ لیں، میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، سوچ رہی ہوں کیونکہ پھر یا پھر چلیں میں صورت ہی پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، آفتاب کی روشنی کی قسم. واللیل اذا سجی، اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے. اچھا ہاں، یہ والی جو آیت ہے یہ میری بڑی فیوریٹ ہے اس صورت میں سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بے شک دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگتے والے کو جھڑکی نہ دینا، اچھا مانگنے والے کو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا. اچھا، اس میں جو میری سب سے فیوریٹ آیت ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ جو صورت ہے یہ بیسیکلی انزائٹی اینڈ ڈپریشن وغیرہ کے لیے. آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے، میں نے مولانا طارق جمیل کی تفسیر سنی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کیا نام ہے، ڈاکٹر اسرار الحق، نہیں کچھ ایسے ہی نام ہے ان کا، مجھے اسرار الحق ہے شاید، مجھے یاد نہیں آ رہا. ڈاکٹر اسرار احمد، یس یس. اینڈ انہوں نے ان کی سنی ہے میں نے. اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل نے کہا تھا کہ شاید امام الحق ہیں کچھ، وہ کنگ ان کو کہا تھا. وہ جب آپ ان کی آڈیو سنیں گے، جب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کہ وہ سورہ ضحیٰ بالتفسیر، فل تفسیر کر کے آپ لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، ضرور سنیے گا. لیکن جو میں نے سنی ہے، جو میں سمجھی ہوں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. جب ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان تھے تو وہ جو ہے اور ان پہ وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تو وہ پریشان ہو گئے، ڈپریشن میں وہ ڈپریس ہو گئے کہ بھائی اتنا ٹائم ہو گیا وحی نہیں آ رہی. اور جیسے ہمارے گھر میں ہوتا ہے جب بچہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتا تو وہ تانے شروع ہو جاتے ہیں ارد گرد کے یا پھر گھر والوں کے خصوصی. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، لوگوں نے ان کو بولنا شروع کر دیا کہ بھائی تم جو ہے وہ جو دین پھیلاتے تھے، جو تم باتیں کرتے تھے، تو وہ اب کیوں نہیں کر رہے ہو، اب کیوں نہیں تم پڑھ رہے ہو، کیوں نہیں تم سکھا رہے ہو. تو وہ اس طریقے کی باتیں کرتے رہتے.
اس اتنی دیر میں جو حضرت ختیجہ تھیں تو انہوں نے جو ہے وہ بولا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. بس یہ بولنا تھا اور حضرت جبریل کا وحی لے کر آنا تھا اور یہ سورۃ ضحیٰ ان کو انہوں نے وہ جو ہے وہ لے کر آئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں؟ اگر میں آپ سے ناراض ہوتا تو کیا میں آپ کا ذکر اتنا بلند کرتا؟ اس کے بعد سورہ نشرہ ہے، اس میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں؟ کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے پریشان ہو گیا ہوں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوا، میں آپ سے پریشان نہیں ہوا. آپ ایسا نہ سوچیں کہ میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں. اگر میں آپ سے ناراض ہوتا تو کیا میں آپ کو غنی کرتا؟ اگر میں آپ سے ناراض ہوتا تو آپ یتیم تھے تو کیا میں آپ کو جو ہے وہ غنی کرتا، آپ کو سیدھے راستے پر لے کر آتا؟ اور جو ہے کیا میں آپ کی مدد کرتا؟ تو وہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو پریشان نہیں ہو، پریشان نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پریشان نہیں ہو. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی سے بہت بری ہے. آخرت کی زندگی زیادہ اچھی ہے. اس میں بھی ہے یہ والی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو وہ بچے جو بیچارے فیل ہو چکے ہیں یا وہ بچے جو پاس نہیں کر سکے ہیں، دکھ دیکھیں سب کا برابر ہے. آپ سب ایک ہی کشتی کے جو ہے نا مسافر ہیں. لیکن اب بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم پریشان ہوں، ڈپریس ہو جائیں. اور دیکھیں جب انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، پریشر میں آتا ہے، تو پھر وہ غلط کام کی طرف جاتا ہے. وہ پھر سوچتا ہے کہ چلو بھئی دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بے مقصد پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز چاہے وہ چھوٹی ہو یا چاہے وہ بڑی ہو بے مقصد نہیں بنائی. اور آپ تو اتنی اعلیٰ مخلوق ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو وہ نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ حالانکہ اب تو اس نے خود کہہ دیا کہ بھائی میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو، اور اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو پھر آپ کو کیا فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی ہو. لیکن ہم انسان ہیں کہ سنتے ہی نہیں ہیں. وہ بچے جو اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پائے، اینڈ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ طے کیا ہے. وہ ہر سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ بہت زیادہ انصاف کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملتا ہی نہیں ہے. اس طریقے کا ان کا انصاف ہے. لیکن خیر ہم نے اس میں نہیں جانا کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے. اور گریس مارکس ملیں گے فلاں فلاں، یہ وہ کیز غلط ہیں. بے شک کیز غلط ہوں گی اور کیز غلط ہیں. اس کے علاوہ گریس مارکس جو ہے وہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں دیں گے مٹھائی، انہوں نے ہمیں نہیں دی. لیکن خیر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس سچویشن میں جو سب سے زیادہ بچے پھنستے ہیں یا پستے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے امی ابو سپورٹیو نہیں ہوتے، جو بہت زیادہ سوشلائزڈ ہوتے ہیں، ہر کسی سے تعلق رکھے ہوئے ہوتے ہیں. دنیا جہان کو، آدھی دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بندے نے جو ہے وہ ٹیسٹ دینے جانا ہے. جب وہ ٹیسٹ دے کے آتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں تمہارا کیا ہوا. پھر اگر ان کا نہیں ہوتا تو وہ بڑی کپ کپاتی ہوئی آواز سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا نہیں ہوا. پھر وہ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، بڑی باتیں کرتے تھے تم بڑا یہ کرتے تھے، تم سے کچھ نہیں ہوا. دیکھیں جتنا ہر چیز کا ایک نقصان اور ایک فائدہ ہے. اگر آپ اتنے سوشلائز ہو جائیں گے کہ آپ کو کچھ دکھے گا ہی نہیں تو پھر آپ یہ امید نہ کریں کہ آپ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے. دوسری بات، وہ بچے جن کے گھر میں ان کے خاندان والے ان کا صحیح والا ان کو نہیں چھوڑتے ہیں اور صحیح والا ان کو کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں یا پھر فلاں فلاں، تو وہ بیچارے بچے ان کو بڑا ترس آتا ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کندھے پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ چلو کہ تم فیل ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم دیکھ لینا، زندگی بہت بڑی ہے، یہ کر لینا وہ کر لینا. لوگ نہیں کہتے. ایسے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ صورت جب آپ پڑھیں گے، جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک یقین آئے گا کہ نہیں بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو بھلا میں کیوں پریشان ہو کر بیٹھوں؟ کیوں ہم ڈپریشن میں چلے جائیں؟ بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر انہیں نہ دنیا دکھتی ہے نہ دین دکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دکھتا انہیں. بس انہیں وہ ان کے دماغ میں جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم نکمے ہو، تم یہ ہو. پھر ہماری سوسائٹی اتنا زیادہ برڈن ڈال دیتی ہے. اور دیکھیں جب کمر مضبوط نہیں ہوتی نا پھر ٹیکہ لگانے کا بھی انسان کا کوئی جو ہے نا وہ جواز نہیں بنتا، کیونکہ آپ نے پیچھے گر جانا ہوتا ہے، پیچھے آپ بیٹھ نہیں سکتے ٹیک لگا کے. ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اگر آپ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے یا آپ پاس کر گئے ہیں لیکن آپ کی کیز غلط ہیں، آپ کے باقی جواب غلط ہیں، تو ایسے میں اب آپ سب چھوڑیں، اللہ کی طرف آئیں.
آپ اللہ سے اپنی وہ بانڈنگ بنائیں، اللہ سے کہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے پوچھیں، اللہ آپ کو جواب دے گا کہ آپ نے کہاں غلطی کی۔ اگر آپ کو آپ کی غلطی پتہ لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ کام کریں اور آپ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو اب ان بچوں کے لیے جن کا نہیں ہو پایا اور پتہ نہیں وہ ابھی فیس کر رہے ہوں گے، اتنے سارے بچے تو یقیناً وہ فیس کر رہے ہوں گے، وہ ڈپریشن میں ہوں گے، انزائٹی میں ہوں گے، کچھ نکل چکے ہوں گے لیکن واپس سے چلے جاتے ہوں گے، یا پھر کچھ کا ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں، آپ اللہ سے اپنی دوستی کر لیں۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دوست بن جاتے ہیں تو پھر دنیا میں آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس ٹائٹل کو سوچنے کا بھی جو مقصد، ٹائٹل کے لئے کیپشن کے لئے مقصد یہی تھا میرا کہ میں ان کے لیے بناؤں جو بچے بیچارے جن کو کوئی سمجھانے والا ہے نہیں، اور موبائل ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس اویلیبل ہے، اور میں آلریڈی چینل پہ پڑھائی کرواتی ہوں، اور ابھی انشاءاللہ میں نے سوچا شروع کرنے کا، تو میں نے سوچا کہ نہیں آج میں یہ بناتی ہوں، یہ ویڈیو لگاتی ہوں تاکہ لوگ سنیں، اور اگر اس ویڈیو سے کسی ایک یا دو کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، وہ عمل کر لیتا ہے اور اس کی زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ جہاں اداس ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، تو بڑی جو ہے وہ میرے لیے شاباشی کی بات ہوگی کہ میں نے کسی کی تو چلو زندگی سنواری۔ تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی یاری کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے یاری کرنے کا جو سب سے ابھی جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ آزمائش ڈالی ہو، آپ کی وہ بانڈنگ نہیں ہو جو ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے، جلدی کسی کو دیر سے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی جوانی کو استعمال کر لیں، اپنی اس عمر کو استعمال کر لیں۔ دیکھیں بڑھاپے میں تو جھکنا ہے ہی، تو اس سے پہلے کہ آپ بڑھاپے میں جھک مار کے جھکیں، بہتر ہے کہ پہلے سے ہی جھک جائیں۔ زندگی میں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، وہ بچے جن کے اماں ابا اچھے ہیں، جن کے اماں ابا سپورٹیو ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، لیکن جن کے نہیں ہیں ان کا کیا؟ تو ان کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اور اللہ سب کے لیے ہے، بے شک آپ کی دوستی ہو کہ دوستی نہیں ہو، اور مطلب حد سے زیادہ آسان کام ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا۔ آپ اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑیں، کیا پتہ آپ اپنی نمازوں کو چھوڑتے ہوں، آپ کی نمازیں پوری نہیں ہوں، یا آپ پڑھتے ہی نہیں ہوں، یا جمعہ پڑھتے ہوں، ایسے نہیں کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اور کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تہجد مانگ لیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ ہو۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، وہ اپنی بات منوا کر رہتی ہے، وہ تیر ہے جو وہ تیر ہے جو نشانے پر جاگ کر ہی لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ڈاکٹر بننا لکھا ہے اور اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا آپ کو نہیں روک سکتی۔ آپ محنت کریں اور اس پہ یقین کریں، اس پہ بھروسہ کریں کہ وہ آپ کو دے گا، اور اگر آپ نہیں بنے تو پھر آپ کو وہ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ بولیں گے کہ یار میں کیا یہ ڈاکٹر بننا مانگتا تھا، یہی مانگ رہا تھا تو مجھے مل جاتا۔ انسان کے پاس ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کو جب یاد آتا ہے کہ یار میں کتنا بے وقوف تھا یا کتنی بے وقوف تھی، ان چیزوں پہ میں پریشان ہوئی، یہ تو بہت بائیں ہاتھ کا میرا کھیل تھا، یہ تو میں تھوڑا دماغ لگاتی تو میرا ہو جاتا۔ اکثر ہمیں ظاہر ہے کہ یہ چیز ہمارے دماغ میں خیال میں آتی ہے کہ ہاں یار کر لیتے، تھوڑا دماغ لگا لیتے، جذباتی نہ ہوتے تو کچھ ہو جاتا۔ دوسری چیز، آپ قرآن پڑھیں۔ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں کہ آپ فیل ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے، تو دیکھیں قرآن ہے اور نماز ہے، نماز قرآن کی پابندی کریں گے تو کامیابی آپ کو مل جائے گی، نہیں کریں گے تو دیکھیں جانا تو ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ جھک مار کر اس سے پہلے کہ گھسیٹ کر تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے، تمیز سے چلے جاؤ، اسی میں ہی تمہاری شاباشی ہے، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ دیکھو جاؤ گے تو صحیح، بہتر نہیں ہے طریقے سے، تمیز سے، ادب سے چلے جاؤ۔ کب تک تم نہیں جاؤ گے، کب تک تم نہیں جھکو گے، کبھی نہ کبھی تو تم نے جھکنا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں جھکائے تم خود جھک جاؤ۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بات ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر والے ہمیں نہیں چھوڑتے، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیک کرو، فلاں جاؤ، فلاں جگہ دیکھو، فلاں چیزیں سرچ کرو، چلو تمہارا ادھر نہیں اور تم باہر ملک میں کرا دیتے ہیں، یا پھر باہر ملک جاؤ، اسکالرشپ دیکھو، فلاں آج کل تو بہت زیادہ یہ چائنا اور رشیا وغیرہ کا نکلا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے نصیب میں آپ کی حق میں بہتر ہے کہ آپ جائیں اور باہر ملک جا کے ڈاکٹر بنیں تو بے شک آپ جائیں، ورنہ کوئی انسان کچھ نہیں اکھاڑ سکتا باہر ملک جا کے۔ مطلب اگر تمہارے نصیب میں ڈاکٹر بننا لکھا ہے تو وہ تم یہاں بھی بن جاؤ گے، اور ڈاکٹر بننا بڑی بات نہیں ہے، انسان بننا بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر تو ہر کوئی ہے لیکن ہر ڈاکٹر میں انسانیت نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں کی رٹ لگائیں، ہم ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں۔ ہمیں مقصد پتہ ہو کہ ہم نے نوٹیں نہیں چھاپنی ڈاکٹر بن کے، ہم نے علاج کرنا ہے،
ہم نے سمجھنا ہے، انسانیت دکھانی ہے. یہ سوچ اگر آپ کی ہے نا، دیکھیں انسان کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ڈاکٹر بن کے فلاں کو مار دوں گی، یا فلاں کو انجیکشن لگا دوں گی، یا فلاں نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ اس کو چھوڑوں گی نہیں، یا یہ پیسے بناؤں گی اور پھر محل بناؤں گی اور پھر راج کروں گی، نہیں، ایسے میں آپ کا کچھ نہیں ہونا. نیت کو صاف رکھیں، جیسی نیت ویسے ہی کام. اچھی نیت ہوگی تو اچھے کام ہوں گے، بری نیت ہوگی تو پھر کام نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے مصروفیت. دیکھیں جب ہم ایم ٹی کیٹ کا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو ہم جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ سوچتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام کروں گی یا میں وہ کام کروں گا، لیکن میں چلو ابھی نہیں کرتی، جب ٹیسٹ ہو جائے گا تب کروں گی. اب اللہ نے وہ موقع دیا ہے، آپ کو آرام کا موقع دیا ہے کہ جتنی جد و جہد آپ نے کی اب آپ نئے سے شروع کرنا. وہ بچے جو ابھی سے تیاری شروع کرنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو بے شک آپ کریں، لیکن دیکھیں تو صحیح نا، ذرا اپنے اوپر بھی تو غور و فکر کریں. ماحول کو بھی تو دیکھیں کہ 2 سال یا 1 سال یا کتنے بھی مہینے جو آپ بے خبر ہو کر اپنی پڑھائی کرتے رہے، وہ اب ہو رہی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ واپس اگر آپ ویسے ہی چلیں گے، ویسے ہی کریں گے جو پہلے کیا، تو پھر نہیں کامیاب ہو پائیں گے. دسمبر کا مہینہ تقریباً ہمارا لگنے والا ہے، اور اس کے بعد ہم نئے سال میں چلے جائیں گے. آپ وہ سب کچھ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں، دیکھیں کہ کیا کیا برائیاں ہیں. دیکھیں روزانہ جو ہے نا وہ اپنی کیا کہتے ہیں، اپنی بہتری کرتے رہیں. وہ ایک الفاظ ہے، ہتھوڑے سے کیا کرتے ہیں، مرمت کرتے رہیں روزانہ. کچھ نہ کچھ آپ اپنے اندر ڈالتے رہیں، کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں. ایک دن آئے گا کہ آپ بہت اچھے انسان بن جائیں گے انشاءاللہ. مصروف ہو جائیں، کتابیں پڑھیں. میں آپ کو کتاب کو بھی بتاؤں گی ابھی. وہ کتابیں دیکھیں جو آپ نے جب آپ فیڈرل پنجاب یا سندھ پڑھ رہے تھے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا ان کتابوں کو پڑھنے کا، اور آپ نے سوچا تھا کہ نہیں جیسے ہی ہو جائیں گی تو پڑھوں گی، تو اب آپ پڑھیں، آرڈر کریں، پڑھائی کریں، وہ کتابیں پڑھیں. یہ والی کتابیں نہ پڑھیں جس کو ٹیسٹ دینا ہے، وہ تو دیکھیں پڑھنی ہی ہے. وہ بچے جو ریپیٹ کریں گے یا وہ نہیں بھی ریپیٹ کریں گے تو کتابیں تو پڑھنی ہے. لیکن یہ کتابیں پڑھنے کا انسان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، خصوصی میڈیکل اسٹوڈنٹ کو. کچھ بچے ہوتے ہیں جو دونوں کو لے کر ساتھ چل لیتے ہیں، لیکن میں نے اتنا نہیں دیکھا. ہوتے ہوں گے، آئی ایگری، لیکن ہر انسان الگ الگ ہے، تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گی کہ مصروف ہو جائیں اپنی. دیکھیں آپ کچھ کام اگر آپ کی زندگی میں ہے، کیونکہ جب ہم پڑھائی سے نکلتے ہیں نا تب ہمیں دنیا دکھتی ہے کہ یار ہاں یہاں پر بھی مٹی ہے، تو چلو یہ بھی جا کے صاف کر لوں، کہ ہاں بھائی یہ بھی سوچا تھا کرنے کو، یا میں نے یہ بنانے کا سوچا تھا تو میں یہ بنا لوں. جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں وہ آپ کریں. خوش رہیں، اپنے تعلقات اللہ سے جوڑیں، اللہ سے دوستی کریں. کیا پتہ آپ کی دوستی نہ ہو اللہ سے، تو اس لیے اس نے آپ کو نہیں دیا، اور وہ اس نے یہ وقت آپ پہ ڈالا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، بس میں یہی کہوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوگا، آپ عمل کریں گے. ویسے 1 گھنٹہ میں بول چکی ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے. لیکن ہاں ایک بات، یہ سورت ضرور پڑھے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سی آیت اچھی لگی. مطلب obvious سی بات ہے، یہ تو پوری صورت ہی خوبصورت ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا، ہمیں کچھ آیتیں یاد رہ جاتی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو اپنی بتائی تھی. اچھا، اس کے علاوہ جو کتاب کا میں آپ کو کہہ رہی تھی، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. وہ بچے جنہوں نے ابھی ایم ڈی کیٹ دیا ہے یا پھر جو بھی ٹیسٹ دیا ہے اور اس میں ناکامیاب ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ والی کتاب میں کہوں گی کہ آپ ضرور پڑھیں. بڑی منزل کا مسافر، یہ قاسم علی شاہ کی کتاب ہے. بہت زبردست کتاب ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ میں اردو پڑھ رہی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے آگے بتا رہا ہے، مطلب میرے سے کوئی باتیں کر رہا ہے. اس کی یہ فہرست بھی ہے، یہ دیکھیں، اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں. اس کو پڑھ کر ایک آپ میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک لگن آپ پہ آتی ہے کہ نہیں بھائی میں نے کچھ کرنا ہے. کیونکہ اس میں وہ سارے مسائل ہیں جو ہم اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں، یا وہ بچے گزرتے ہیں یا گزر رہے ہیں. تو یہ کتاب اگرچہ تو آپ خرید سکتے ہیں تو خرید لیں. اور مجھے یہ ملی تھی 613 کی. میں نے دراز سے آرڈر کی تھی، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی، مطلب ختم ہونے والی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے. اس کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی تلاش، وہ بھی اسی کتاب کے اندر جو آخری پیج ہے نا، اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کتاب کا 400 روپے کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہے. تو انشاءاللہ میں نے سوچا ہے کہ میں وہ اس کو پڑھوں گی. تو یہ آپ دیکھیں، اس میں اس کی جو آپ فہرست دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تلاش، اچھا استاد ہے، اس میں خود اعتمادی ہے، لیڈرشپ ہے. اس کے علاوہ پریشانیاں برداشت، ان کا رویہ اور برتاؤ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت بہت اچھی کتاب ہے. پیچھے سے یہ ایسی ہے اور آگے سے یہ اس طریقے سے. تو اگر چاہے تو آپ خرید سکتے ہیں، تو پلیز. اچھا، اسی میں سے میں نے، چونکہ میرا ایک پیج ہے انسٹا پہ، تو میں نے وہ ڈالا تھا، تو آپ یہ دیکھیں.
اگر آپ جلد نتائج کے خواہ رہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کامیابی میں بڑا وقت لگتا ہے. اینڈ زندگی کا مقصد با مقصد زندگی ہے بے شک. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا یہ ہر جیسے ہی ایک شروع ہو رہا ہے نا تو وہ انہوں نے ایک ایسی کوڈ ڈالی, وہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. ایک دو مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں. سب سے پہلی تو وہ اشفاق صاحب کی تھی, وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے 4 بجے کہیں جانا ہے اور 4 بجے اس نے کہیں جانا ہے, 4 بجے کی فلائٹ ہے, وہ 3:30 بجے نکل گیا ہے, اور 3:30 بجے مطلب کچھ ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ 3:30 بجے اس کے پیچھے کتا پڑ گیا ہے, تو کیا وہ کتے کو پڑ جائے گا؟ اس کے بعد اس میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی آپ کو تانے دے رہا ہے, کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کو کہنے لگ جائیں گے. اگر آپ اس کو کہنے لگ جائیں گے تو آپ اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ اگر وہ اس کتے کے پیچھے پڑ جائے گا, اس کو مارے گا یا پھر جو بھی کرے گا, تو وہ 4 بجے اپنی فلائٹ کو کیسے لے گا؟ دوسری بات جو مجھے اس سے بڑی اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, وہ بڑی غور سے نا چھپکلی کو دیکھ رہے تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے بڑی غور سے چھپکلی کو دیکھا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. تو اوپر سے جواب آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ ابھی چھپکلی میں مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے. تو بڑی مزے کی ایسی اس میں ہیں, بہت سارے واقعات ہیں ایسے. اس میں ایک بھی یہ ہے کہ ہمیں کیمسٹری, فزکس اور بایو کا تو سبق پڑھا دیتے ہیں, لیکن ہمیں خود اعتمادی کا سبق نہیں پڑھاتے, ہمیں یہ یقین پیدا نہیں کرتے. آپ کسی میں یقین پیدا کر دیں کہ تم کر سکتے ہو, اس کی زندگی بدل جائے گی. اپنے اوپر یقین نہیں آتا تو اپنے آپ کو بنانے والے پہ تو یقین رکھیں, اللہ پہ تو یقین رکھیں کہ بھلا اللہ آپ کو کیسے چھوڑے گا. اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے کہ فلاں انسان ڈاکٹر بنے گا, تو پھر آپ ڈاکٹر ضرور بنیں گے. اللہ سے آپ کی بہتری مانگیں, کیا پتہ آپ ڈاکٹری کا جو ہے وہ نعرہ لگائیں اور وہ حق میں بہتر نہ ہو, آگے جا کے کچھ مسئلے مسائل ہو جائیں. تو بہتر ہے کہ اسی جگہ پہ جائیں جو سائیڈ سیف ہو, تاکہ آپ کو کوئی خوف نہ ہو. تو بس میرا یہی ہے کہ میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو کسی ایک دو کو بھی فائدہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. میں جو کر سکتی تھی میں نے کر دیا. ایک میڈیسن مجھے لگتا ہے کہ مل گئی, بے شک شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم انسان کوشش کر سکتے ہیں. آپ کوشش کریں, ہمت نہ ہاریں, خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اور اپنا خیال رکھیں. اور آپ سمم بکمن عمیون ہو جائیں, ہم سے گونگے بہرے ہو جائیں, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ جواب نہیں دیں. دیکھیں آپ جھاڑو ہیں, ہر کسی کو صفائیاں دیتے مت پھریں. انسان ہیں آپ, جھاڑو کا کام نہ کریں, جھاڑو کو جھاڑو کا کام کرنے دیں. اس سے کام کروائیں, اس سے کام لیں, اس سے کام کریں, اپنے آپ کو نا جھاڑو بنا دیں. تو بس میں یہی کہوں گی آپ سب سے کہ میں اب ختم کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی, بند کر رہی ہوں. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ میں شروع کروں گی پڑھانا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ خوش ہو گئے ہوں گے اس کو پڑھ کر, اس کو سن کر, اور باقی چیزیں. اور کتاب بھی ضرور پڑھیے گا, بلکہ جو بھی کتاب ہے, جیسے الکیمسٹ میرے پاس ہے, اور وہ مجھے میرے ٹیچر نے گفٹ کی تھی, اور وہ ایک بہت اچھا جو ہے, میں جب بھی وہ سوچتی ہوں اس کتاب کو, کیونکہ وہ مجھے ایک میں اسپیچ دینے جا رہی تھی اور میں بہت ڈر رہی تھی, اور میں مطلب ایک پورا ایک نا سینیریو تھا جو میری زندگی میں پیش آیا تھا. تو اس پہ جب وہ میں دیکھ کے آ گئی, اور پھر انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی. اینڈ میرے بڑے فیوریٹ ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر ہیں وہ, اینڈ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, آمین. تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے کتاب دی تھی, اینڈ اب میں نے اس کو آدھی پڑھی ہے, لیکن میں بھول گئی ہوں اس کی کہانی. تو میں واپس سے انشاءاللہ اس کو پوری پڑھوں گی. اینڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی ضرور پڑھیں. اچھا, اس میں دا ہیرو کر کے بھی ایک نام ہے اسی کتاب میں, بڑی منزل کے مسافر میں, اس میں انہوں نے بولا ہے کہ آپ دا ہیرو بھی پڑھیں. تو اگر آپ لے سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, تو پلیز اپنے آپ کو مصروف کر لیں. دیکھیں دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلیں گے تو ہی آپ کی کامیابی ہوگی. ایک ہی جگہ رہیں گے تو وہ پھر ممکن نہیں ہے, پھر آپ کو وہ مسئلہ کریں گے کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, اور دونوں چیزوں کو لے کر چلنے کا ہی ہمیں حکم بھی ہے. نہ بہت زیادہ کسی چیز میں گھس جائیں, نہ بہت کم گھس جائیں, بیلنس رکھیں. جی ٹھیک ہے, اوکے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا. اللہ حافظ.